بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، میں آپ کی بارگاہ میں ایک بہت ہی پیاری حدیث لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور یہ حدیث خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کی شان میں انگشت نمائی کرتے ہیں، جو صحابہ کرام پر بھونکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ میں حدیث لے کر کے آیا ہوں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اسے مکمل سماعت کریں اور اپنے دوست و احباب تک اسے پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ حدیث پاک کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ حدیث ترمذی شریف جلد ثانی کتاب المناقب صفحہ نمبر 940 میں یہ حدیث مذکور ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من نبی الا له وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض فاما وزیرای من اہل السماء فجبریل ومیکائیل واما وزیرای من اہل الارض فابو بکر وعمر۔ یہ حدیث پاک جو ترمذی شریف میں مذکور ہے، اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسے نبی نہیں جن کے لیے آسمان کے دو وزیر نہ ہوں اور زمین کے دو وزیر نہ ہوں۔ فاما وزیرای من اہل السماء، رہ گئے آسمان کے میرے دو وزیر تو ایک حضرت جبریل ہیں، دوسرا حضرت میکائیل علیہ السلام، اور رہ گئے زمین کے میرے دو وزیر تو ایک سیدنا صدیق اکبر اور دوسرا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اس حدیث پاک میں سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وزیر قرار دیا ہے، یعنی زمین میں یہ دونوں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وزیر ہیں۔ اب قابل غور بات ملاحظہ کریں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا وزیر کس کو بنا سکتے ہیں؟ جو ایمان والے ہوں گے اسی کو اپنا وزیر بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس حدیث سے اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان پر ہیں، ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ میں اس حدیث کی صحت اور مقبولیت کے بارے میں بتا دوں کہ اس حدیث کے بارے میں علماء محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کی روایت میں، اس حدیث کی سند میں ایک نام عطیہ ہے، جس کے بارے میں علماء محدثین کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور دوسری بات جو پتہ کی بات ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں ایک اور نام ہے جو طلید بن سلیمان ہے، جس کی کنیت ابو ادریس ہے۔ ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ طلید بن سلیمان ایک شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس حدیث کو طلید بن سلیمان شیعہ ہو کر کے اس حدیث کی روایت کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کے نزدیک بھی سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صاحب ایمان ہیں، معاذ اللہ ان کے لیے کفر ثابت کرنا درست نہیں ہے، اور اگر ان کے نزدیک اگر یہ اہل ایمان سے نہ ہوتے تو اس حدیث کی روایت وہ کیوں کرتے؟ لہٰذا جو لوگ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا معاذ اللہ ان کے لیے کفر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس حدیث سے سبق حاصل کرے کہ اس حدیث کی روایت کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ایک راویوں میں سے ایک راوی طلید بن سلیمان ہے جو شیعہ جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس لیے تمام اہل سنت و جماعت کے افراد سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ صحابہ کرام کی محبت اپنے سینے میں بسائیں، خاص کر کے صدیق اکبر فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سارے صحابہ کرام کی محبت اپنے سینے میں بسا کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کرام کے صدقے میں بھی ہم اہل سنت و جماعت کا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔